اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی کو ظاہری حسن بھی عطا کیا ہوا تھا. اور یہ باتیں وہ نہیں جو صرف بنا لی نہ. ابن عساکر کو آپ پڑھیں, انہوں نے لکھا کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نا ایک دن گوشت دے کے بھیجا, جاؤ میری بیٹی کے گھر دے کے آؤ. اب یہ حضور کی اقتداء سے یہ بھی پتہ لگا کہ بیٹیوں کو بیاہ بھی دیا جائے نا تو ان کا خیال رکھنا چاہیے, کچھ نہ کچھ بھیجتے رہنا چاہیے. اور یاد رکھیں کبھی بیٹیوں کو آپ بوجھ نہ سمجھنا. آج یہ معاملہ ہو چکا ہے کیونکہ دورہ جاہلیت کی جو عادات ہے نا وہ ایک دفعہ پھر آ رہی ہیں. میں نے خود دیکھا ہے وہ بیٹا جو آگے چل کے 16-17 سال کی عمر میں باپ کہتا ہوا نظر آتا ہے میں نے اس کے لیے یہ کیا ہے, میں نے اس کے لیے یہ کیا ہے, لیکن آج دیکھیں یہ مجھے آنکھیں دکھاتا ہے, آج دیکھیں میرے مقابلے کے اندر کھڑا ہو گیا ہے. لیکن یقین جانیے کہ باپ کے ہوتے ہوئے بھی جو باپ کے درد کو محسوس کرتی ہیں وہ بیٹیاں ہیں. باپ کے جانے کے بعد بھی جو ہر دعا کے اندر باپ کو یاد کرتی ہیں وہ بیٹیاں ہیں. اور میرے نبی پاک نے تو فرمایا ایک بیٹی بھی ہو کوئی اس کی تربیت کرے, اچھے طریقے سے اس کو بیائے, فرمایا میں محمد مصطفیٰ سے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا. اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے مقام. تو یہ تربیت حضور کی ایک ادا سے. فرمایا یہ گوشت جا کے میری بیٹی کے گھر دے آؤ. حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں میں جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی کے گھر پہنچا نا تو کہتے ہیں اس وقت چونکہ پردے کا حکم نہیں آیا ہوا تھا تو کہتے ہیں میں داخل ہو گیا گھر کے اندر تو میں کبھی حضرت عثمان کے چہرے کی طرف دیکھوں نہ کبھی بی بی رقیہ کے چہرے کی طرف دیکھوں. اب جملوں کا حسن دیکھیے گا. کہتے ہیں میں ہو کے واپس آیا تو حضور نے خود پوچھا اندر گئے تھے, جی یا رسول اللہ. فرمایا گھر میں داخل ہوئے تھے, جی یا رسول اللہ. اب یہ جملہ حسین دیکھو کتنا ہے. نبی پاک نے فرمایا یہ بتاؤ ان سے سونا جوڑا تم نے دیکھا ہے؟ خود رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا. فرمایا اسامہ بن زید یہ بتاؤ ان سے پیارا جوڑا سونا جوڑا دیکھا ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ اللہ کی قسم میں نے اتنا پیارا جوڑا نہیں دیکھا ہے. ہم مجھے بتائیں مرد عثمان غنی جیسا ہو اور بیٹی جانے جانا جناب محمد مصطفیٰ کی ہو. اور پھر یہ دیکھیں صرف اس سے اندازہ کیجئے گا کہ حضرت عثمان غنی کتنے پیارے ہوں گے, کتنے سونے ہوں گے. نبی پاک نے نا ایک دن دعوت کی اپنی بیٹی کی. حضرت عثمان غنی بھی تشریف لے کر آئے ہیں. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت کی. میاں بیوی نا آمنے سامنے بیٹھ کے حضرت عثمان اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آمنے سامنے بیٹھ گئے. اب آپ کو پتہ ہے کہ جب احسان بھی کسی پر کیا جائے نا تو پھر بندہ اپنے بندے کی تعریف بیان کرتا ہے. یہ ہے تمہیں پتہ ہے کہ تم اب کس مقام تک پہنچ گئے ہو. نہیں, اب دیکھیں حضور اگر یہ کہتے کہ عثمان تم کتنی قسمت والے ہو, میری بیٹی تمہارے نکاح کے اندر ہے. بات حق تھی بھائی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر کے ساتھ جس کپڑے کو نسبت ہو جائے وہ کپڑا بھی معمولی نہیں رہتا, جس مٹی کو نسبت ہو جائے وہ مٹی بھی معمولی نہیں رہتی ہے. تو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہو, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی ہو, نبی پاک صلی اللہ یہ نہیں فرمایا, یہ اس چیز کو بھی سمجھے. ایسے نہیں لکھا کہ تیری ہر ادا پہ جا فدا, تیری ہر ادا نے مزا دی. ہم نے اپنے نبی کو پڑھا نہیں, سیرت پڑھی نہیں یار حضور کی ادائیں کس طرح کی تھی, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کیا تھی ہے. کیونکہ ہم نے اگر کسی ماڑے کو بیٹی دے دے پھر آپ کو پتہ جگہ جگہ پہ بتایا جاتا ہے ہم نے احسان کر دیا, یہ کر دیا. حضرت عثمان غنی کا بڑا مقام یاد رکھنا, کوئی اسے یہ نہ سمجھے کہ میں حضرت عثمان غنی کے مقام کو گھٹا رہا ہوں. نہیں, آپ کو بتا رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کیا ہے کہ اپنے دماغ کی عزت کس طرح کی جاتی ہے. حضرت محمد مصطفیٰ کی صاحبزادی بیٹھی ہیں, حضرت عثمان غنی سامنے بیٹھے. میرے نبی پاک نے یہ نہیں کہا عثمان تمہیں پتہ ہے تم کتنی قسمت والے ہو, میری صاحبزادی تمہارے نہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صاحبزادی سے تمہیں پتہ ہے کہ عثمان کا مقام کیا ہے؟ تمہیں پتہ ہے کہ عثمان کون ہے, عثمان کا مقام کیا ہے, عثمان کا مرتبہ کیا ہے؟ اس سے میں کہتا ہوں اس سے ہی حسن سمجھ لیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا حسن حضرت عثمان غنی کو عطا کیا ہوگا. تو جبین نیاز جب جھک گئی صاحبزادی کی تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے میری صاحبزادی سنو, عثمان وہ ہے جس کی صورت میرے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ کی صورت سے ملتی ہے. اب یہاں پہ ایک بات کو ذرا سمجھیے گا جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنے ہزار سال پہلے حضرت ابراہیم تشریف لے گئے. یار دیکھیے ہو تو بندہ کہتا نا تم اسی طرح کے لگتے ہو, تو وہ تو پہلے ہی تشریف لے گئے. اس سے پتہ لگتا ہے جو لوگ کہتے ہیں نا خواب کے اندر ہی حضور کو معراج ہو گئی تھی, پتہ یہ چلتا ہے حضور گئے تھے. تو جب حضور کئی ہزار سال پہلے حضرت ابراہیم دنیا سے تشریف لے گئے ہوں ان کے چہروں سے واقف ہیں, تو قیامت تک جو جو غلام حضور کا آئے گا رسول اللہ ان کے چہروں سے بھی واقف ہے. خبر نبی کو ہے اپنے سبھی غلاموں کی, جو بے خبر ہو غلاموں سے وہ